بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیں جی، جو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی برکات کا جو تحفہ دیا تھا عید کا دن، اس کا دن تو ہوا اہتمام۔ اب اللہ رب العزت نے ایک اور تحفہ دیا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ شوال کے 6 روزے۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جو رمضان کے بعد 6 روزے، جس کو شوال کے روزے کہا جاتا ہے، وہ رکھے، فرمایا اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب، جیسے ایک جگہ فرمایا جاتا ہے، مفہوم ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ علماء فرماتے ہیں پوری زندگی روزے کیسے؟ کہ ظاہری بات ہے رمضان کے روزے تو کوئی چھوڑے گا نہیں، تو ایک نیکی 10 گنا ہے، تو 300 دن تو یہ بن گئے، اور یہ 6 روزے رکھے تو 360 دن بن گئے، تو یہ تدبیر نکالی جاتی ہے نا۔ تو پوری زندگی کے روزے رکھنا، اور جیسے یہ فرمایا گیا کہ جو شوال کے روزے بھی رکھے تو پورے سال کے روزوں کا اجر، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانے ایسے ہوتے ہیں، کئی بار اللہ رب العزت نا بڑی نیکی کے بعد کوئی چھوٹی نیکی بھی کرے تو اس کا اجر بھی بہت بڑا کر دیتے ہیں۔ جیسے رمضان کے روزوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا، تو یہ تو 6 روزے نفلی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ظاہری بات ہے ایک بڑا عمل انسان کر کے آئے اور بعد میں سال کوئی چھوٹا عمل اس کے بعد کرنا کئی بار بڑے عمل سے مشکل ہو جاتا ہے نا، طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، اور فرض بھی نہ ہو، نفلی ہو۔ تو یہ شوال کے 6 روزے جو ہیں تو نفل، لیکن ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو میں سب بھائی بہنوں سے یہ کہوں گا کہ تسلسل آج کل بنا ہوتا ہے، جیسے میری والدہ فرماتی ہیں نا کہ جیسے ہی رمضان گزرتا ہے، صرف عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے نا، بے شک آپ کل سے روزہ رکھنا شروع کر دیں، اور لازم بھی نہیں کہ آپ 6 روزے اکٹھی ترتیب سے رکھیں، 2-3 دن چھوڑ کے بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل ویسے بھی پاکستان میں موسم بہت اچھا ہے الحمدللہ، تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میں سب بھائی بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ شوال کے روزے لازم رکھیں۔ پھر اس کی ایک اور برکات ہے، جب انسان نفلوں کی پابندی کرتا ہے نا تو سنت کبھی نہیں چھوٹتی، جو سنت کی پابندی کرتا ہے فرض کبھی نہیں چھوٹتا، اور جن کا فرض کبھی نہیں چھوٹتے اللہ رب العزت ان کو متقی بنا دیتے ہیں۔ تو بس مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہر خیر کے کام کو جپٹتا ہے، مطلب ہر خیر کے کام کی طرف وہ اپنے آپ کو جوڑتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ انفرادیت اپنے اندر نہیں رکھنی، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی عمل پہ ڈالنا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جو انسان کسی کے لیے کچھ مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو یہ چیز دو، تو ہمیں تو مفت میں مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے میری سب بھائی بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے، شوال کے روزے نہیں چھوڑیں، ان کو لازم رکھیں، ان کی بہت برکات ہیں، ویسے بھی زندگیوں میں بہت برکات آتی ہیں، اور آج کل ماحول تسلسل تو ویسے ہی بنا ہوا ہے، ابھی رمضان گزرا ہے، آپ اسی تسلسل کو مائنڈ میں رکھ کے اس کو رکھ لیں، اور خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل میں ڈالیں، خود بھی دعائیں کریں، دوسروں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پوری امت مسلمہ کو جہاں جہاں حالات خراب ہیں، فلسطین یا جتنے ممالک اور بھی ہیں، ان سب کے لیے بھی دعائیں کریں، جو ہاسپٹل میں ہیں، تھانے کچہریوں میں ہیں، کسی کے گھر میں 100 پریشانیاں ہوتی ہیں، اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ آپ جو یہ اعمال کی پابندی کرتے ہیں وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اور مقربوں کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنی دعاؤں میں وہ کی امت کو بھی یاد رکھیں۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کہا سنا معاف ہے۔ اللہ حافظ۔